اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ہمارا سلام۔ ہفتے کا دن 12 اکتوبر 2024، خوبصورت صبح۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر سے رکھے۔ بہت ساری خبریں ہیں۔ پاکستان، ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ واحد ملک ہے جس میں خبروں کی کم از کم کمی نہیں ہوتی۔ باقی بھی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن یہ ہے کہ خبریں جو ہیں وہ ہمیشہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک ایسی خبر کی جس کی وجہ سے پاکستانی بہت دکھی ہیں کہ دکی بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کوئلے کا بہت زیادہ ذخیرہ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، تو وہاں رات دہشت گردوں کا خوفناک حملہ، 21 کارکن شہید ہوئے ہیں۔ مسلح افراد جو تھے وہ ایک بڑے گروپ کی صورت میں کوئلے کی کان کے دفتر پر انہوں نے دستی بموں اور راکٹ لانچر سے اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا، اور وہاں کی جو جتنی مشینری تھی انہیں اس مشینری کو جلا دیا، اور جو بیچارے مزدور تھے انہیں اکٹھے کر کے وہ ان پہ فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس پہ جو صوبائی حکومت نے جو کچھ کہا، جتنا کہا، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ایسا وزیر داخلہ ہے جس نے وہاں دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان تو ہمارے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ میں محسن نقوی سے، آپ کے توسط سے میرا اور آپ کا سوال ہے، ریاست کا سوال ہے، قوم کا سوال ہے اور جمہور کا سوال ہے کہ تمہارا وہ ایس ایچ او کدھر ہے کہ جو پورا صوبہ تم کہتے تھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور آج دکی میں تمہارا وہ ایس ایچ او نظر نہیں آ رہا۔ وہ محسن نقوی کہ جس کا ہاتھ کرکٹ میں پڑا، تو کل تاریخی شکست ہوئی پاکستان کو ہوم گراؤنڈ پہ۔ 850 سے زیادہ ہماری اتنی شاندار ٹریننگ اس وقت جاری ہے کرکٹ ٹیم کی، محسن نقوی کی سربراہی میں، جس نے کہا تھا کہ بس اب تو اس کے بعد تو ہم آپریشن کریں گے اور فلاں۔ اس آپریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان اگر کل، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی چھوٹے روانڈا کی ٹیم کے کوئی وہاں کی اگر کوئی جنگلات کا ایک چھوٹا سا کوئی گاؤں ہو، وہاں کی ٹیم لا کے کھلائیں تو شاید پاکستانی ٹیم اس سے بھی ہار جائے۔ تو ایک ایسا بندہ جو ہر میدان میں ناکام رہا، وہ آج کدھر ہے؟ وہ پہنچے دکی، وہ پہنچے ان لاشوں کے پاس، اور وہ اس ایس ایچ او کو لے کے جائے، اور وہ جو دہشت گرد ہیں جن سے اس نے نپٹنا تھا، اور ان کے 2 نمبر وزیر اعلیٰ نے، جسے اس سے پہلے پاکستان میں وہ وزیر داخلہ تھا اور روایات، رسم و رواج اور ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ نگران حکومت کا وزیر داخلہ تھا، اور ایک دن پہلے اس کے استعفیٰ دلوا کے اسے لے جایا گیا حکومت کے خاتمے سے، اور پھر وہاں سے الیکشن لڑوا کے اس کو سودے کے تحت، زرداری اور شہباز کا اور نواز کا جو سودا ہوا تھا بڑوں کے ساتھ، اس سودے کے تحت اسے وہاں بٹھا دیا گیا، اور اس کی موجودگی میں بلوچستان کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے بلوچستان میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ پنجابی مزدوروں کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن یہ اتفاق ایسا ہے میرے پیارے بلوچی بھائی، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری آن بان ہے، اس دفعہ شہید ہونے والے سارے کے سارے کارکن جو ہے وہ بلوچی ہیں، کوئی پشتون ہیں، کوئی بلوچ ہیں، کوئی کیا ہیں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، وزیر اعظم نے دربار سے خطاب کیا، پولیس کے دربار سے۔ دربار کو آپ پتہ، چونکہ یہ درباری ہیں اس لیے دربار سے بڑی ان کو دلچسپی ہے۔ اس خطاب میں انہوں نے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس طرح کہ مسلم لیگ کے کسی کوئی یوتھ ونگ کے یا لیبر ونگ کے یا خواتین ونگ کے یا ٹانگا یونین جو یوتھ اس کی ہے نون لیگ کی، اس سے وہ خطاب کر رہے، اور وہاں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے اپنے سیاسی مخالفین، سب سے بڑی جماعت کے جس سے وہ ہارے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خونی جتھے، جنونی جتھے، وہ فتنہ، وہ فلاں، یعنی ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے، اور شاباشیاں دی جا رہی تھی اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو اور اس کی باقی ساری ٹیم کو کہ آپ نے بڑے زبردست طریقے سے یہ فساد روکا، لاشیں گرنے سے روکیں۔ اور بل لاشیں آپ گرانا چاہتے تھے، آنے والوں نے تو بڑا پرامن آنے کا اعلان کر رکھا تھا، اور انہوں نے اس چیز کو ثابت بھی کیا کہ ایک پتہ تک نہیں توڑا، ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ وہ تو پرامن طریقے سے جہاں جہاں سے پاکستان بھر سے چلے تھے،
وہ ڈی چوک تک پرامن طریقے سے پہنچے. لاشیں گرانے کا پروگرام تو آپ کا تھا, الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ناکام ہوا, اور یہ بہت اچھی خبر ہے. لیکن یہ اس وقت نون لیگ کی پوری حکومت, پی ڈی ایم کی پوری حکومت اس وقت جو ہے وہ نوحہ کناں ہے, وہ چیخ رہی ہے, وہ ماتم کناں ہے, صرف اس وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ قوم ان کے ساتھ نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ قاضی صاحب کو اگر نہ بٹھایا جا سکا, نہ روکا جا سکا, تو ان کے ساتھ ہونا کیا. اور دوسری طرف ناظرین, قاضی صاحب کے فیئر ویل کے حوالے سے خبر آ گئی, دعوت نامے شروع ہو گئے, کیٹرنگ کا بندوبست ہو گیا. 25 تاریخ کو روایتی طور پہ جس طرح سے فیئر ویل ڈنر ہوتا ہے, اور اس میں سینئر وکلاء کو اور سپریم کورٹ کے سارے ججز اس میں ہوتے ہیں, اس میں میڈیا بھی ہوتا ہے. قاضی صاحب نے اچانک یہ سارا اعلان ہونے کے بعد, بکنگ ہونے کے بعد, انہوں نے کہا جی نہیں اس پہ چونکہ 20 کروڑ روپے خرچہ ہو رہا ہے, تو اس لیے میں یا 20 لاکھ روپے خرچہ ہو رہا ہے, تو میں 20 لاکھ روپے میں نہیں جاؤں گا, یہ خرچہ بڑا غیر ضروری ہے, اور ایسا ہے کہ فیئر ویل نہ کی جائے. اصل خبر یہ ہے کہ 10 سے زیادہ ججز قاضی صاحب کے اس فیئر ویل میں نہیں جانا چاہتے تھے. انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں جانا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ قاضی صاحب کو یہ انتہائی زیادہ خوف تھا, اور شرمندہ اور پشیمان اور پریشان تھے کہ وہاں پہ میڈیا بھی سوال کر سکتا ہے, کوئی وکیل سوال کر سکتا ہے, کوئی اور بندہ سوال کر سکتا ہے, تو وہاں روکا نہیں جا سکتا. وہاں ناظرین ترتیب یہ ہوتی ہے کہ گفتگو کے بعد پھر جو کھانا ہوتا ہے اس میں پھر سارے ایک ہی جگہ پہ, سارے ججز بھی, وکلاء بھی, اور پھر ساتھ میڈیا بھی ہوتا ہے, تو وہاں کھانا مل کے کھاتے ہیں, اور وہاں گپ شپ ہوتی ہے, اور وہاں سوالات بھی ہوتے ہیں. تو قاضی صاحب نے اس چیز سے خوف زدہ ہو کے اس فیئر ویل ڈنر سے انکار کر دیا. لیکن قاضی صاحب وہ پلٹ کر وار کرنے کو تیار ہیں, جاتے جاتے وہ بلہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 3 دن پہلے اس بلے والے مقدمے کو ایک دفعہ پھر لگا دیا ہے. 2 دن پہلے اس کی تاریخ تھی. حامد خان صاحب وکیل ہیں, حامد خان صاحب نے اپنی کسی خاندانی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے درخواست بھیجی تھی. قاضی صاحب بہت برہم ہوئے, اور ان کا کہ اگلی تاریخ جو ہے وہ 21 تاریخ کو کیس سنا جائے گا, اور اس پہ کوئی التوا نہیں دیا جائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے بھی اپنی یعنی دنیاوی قبر بھی اور آخرت کی قبر کو بھی شاید وہ خراب کر کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے کیسز یعنی آخری ہوتا یہ نارملی. ناظرین, میں مثال کے طور پہ یہاں پنڈی میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں, ابھی ان کی کوئی 2 ہفتے پہلے, اس سے پہلے ریٹائرمنٹ ہوئی. میرے کوئی 3 مقدمات ان کے پاس تھے, اور رائپ اپ مقدمات. رائپ اپ مقدمہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف فیصلہ ہونا ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ مسکرا کے کوئی 2-3 دفعہ اس درمیان ہمیں وہاں جانا پڑا, تو انہوں نے مسکرا کے یہ کہا کہ عوان صاحب میرے تھوڑے دن ہیں, کوئی نواں جج جائے گا تو اس کو فیصلہ لے لینا تسی. اچھا, ظاہر ہے ایسی صورتحال ہوتی ہے, تو اس میں یہ آخری ان کے مہینے کی بات, پنڈی سے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے, یہ آخری مہینے کی بات میں بتا رہا ہوں, مہینہ پورا. لیکن قاضی صاحب آخری 3 دن جو 21 تاریخ کو بھی انہوں نے کیسز, اور وہ مخالفین کے کیسز جن کو سیاسی طور پہ انہوں نے رگڑا لگایا, وہ کیس لگا کے دھمکی دے کے کہ ہم اگر آپ حامد خان صاحب نہ آئے تو ہم فیصلہ کر دیں گے. قاضی صاحب جاتے جاتے اپنی دنیاوی اور آخری قبر بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, پی ٹی ایم کا جرگہ شروع ہو چکا ہے. منظور پشتین, سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے تو اس کی کبھی کوئی تقریر میں نے بھی سوشل میڈیا پہ ہی ملتی ہیں, باقی نے کبھی نہیں سنی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص ایک تاثر تھا میرے ذہن میں بھی کہ شاید یہ کس طرح کا بندہ ہے, اور جو ظاہر ہے جو اطلاعات ہمیں ملتی تھی. لیکن یہ کچھ دنوں سے اس کی تقاریر میں نے یا اس کا موقف میں نے پڑھا سنا. اچھا, وہ ایک بات بھی آئین سے باہر نہیں کرتا, وہ 2 چیزوں کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے ہمارا ایک بھی مطالبہ آئین سے باہر آپ بتا دیں, ایک بھی ہماری بات آئین سے باہر بتا دیں. اور دوسری بات وہ کرتا ہے کہ جرنالوں کے تمام اقدامات جو سیاست کے حوالے سے ایک بھی آئین کے اندر بتا دیں. اب دونوں باتیں درست ہیں کہ وہ جرنیل چاہے پچھلے ہوں. ناظرین, آپ کو یاد ہے نا کہ 1900 یاد نہیں ہے تو آپ نے پڑھا سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے, لٹریچر سے, تاریخ سے, کہ 1971 میں جب پاکستان 2 لخت ہو گیا, خبر آ گئی, سکوتے ڈھاکہ ہو گیا, نیازی صاحب نے ہتھیار ڈال دیے, جنرل اروڑا نے اپنے سرکاری فوجی پسٹل کے زور پہ مخالف
شکست خوردہ جرنیل کا پسٹل اپنے قبضے میں لیا اور سرنڈر کروایا اور دستخط کروائے، تو اسی اگلی صبح یحییٰ خان اور اس کے ساتھی یہاں پہ بڑے خوشحال تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اگلا نظام جو ہم اس کو اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے جس طرح سے ایوب خان کے پہلے دن سے وہ سسٹم چلائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر فوج کے اندر سے کچھ باغیرت باہمت اٹھے جن کے اوپر بعد میں مقدمات بھی بنائے گئے، اور پھر انہوں نے جی ایچ کیو میں آ کے ان کو مجبور کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کے اس حصے میں، مغربی پاکستان میں جس نے اکثریت لی ہوئی ہے، اقتدار اس کو منتقل کرو، ورنہ یحییٰ خان اور اس کی ساری جو ٹیم تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ اسی طرح سے ہم کنٹینیو کریں گے جیسے کتنے پچھلے کئی سالوں سے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو اس وقت جو منظور پشتین کا جو کچھ کہنا ہے، تاریخ کے آئینے میں، تاریخ کو کے جھروکوں میں جھونکتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، نظر ڈالتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے۔ اس کی سیاست کے طرز سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سرکاری ٹیم، سرکار، پی ڈی ایم، نواز شہباز زرداری پی ٹی ایم کے حوالے سے، اس جرگے کے حوالے سے ٹوٹل ناکام ہوئے۔ اس جرگے کے شروع ہونے سے 3 دن پہلے جرگہ کی جلسہ گاہ پہ حملہ کیا گیا، 4 لاشیں گرائی گئیں، 10 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، سرکاری اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ بعد از خرابی بسیار علی امین کی منت کر کے ایک قومی جرگے کا نام اسے دیا گیا، اور اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، نون بھی تھی، پی پی بھی تھی۔ گورنر اور محسن نقوی وزیر داخلہ علی امین گنڈا پور کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، امیر مقام بھی تھے، اور ان سب نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ پی ٹی ایم کا موقف درست ہے، ان کا جرگہ درست ہے، جرگے کو ہونے دیا جائے گا، پورا تعاون کیا جائے گا اور کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے کیا کیا گیا تھا پچھلے اتوار کو کہ اچانک پی ٹی ایم کو دہشت گرد جماعت قرار دے کے اس پہ پابندی لگا دی گئی، اس کے فلاں سے تعلق ہے، وہ فلاں سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور پی ٹی ایم کے جرگہ میں جو سٹوڈنٹس جائیں گے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے گا، اور جو سیاسی جماعت ان سے تعلق رکھے گی اسے بھی دہشت گردی کے زمرے میں، اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور پھر اس نااہل، نالائق، نکمی، یہ بات ان کے اپنے فیصل واوڈہ کے الفاظ ہیں، اس نالائق، نااہل اور نکمی حکومت نے جب دیکھا کہ جوتے پڑ رہے ہیں، جرگہ تو ہونا ہے، لوگوں نے تو وہاں آنا ہے، پشتون روایات نے تو قائم رہنا ہے، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، پھر علی امین کے پاس بیٹھ کے ان کا نہیں ٹھیک ہے جی، ہم ہمارے تو پٹھان ہمارے بھائی ہیں، پشتون ہمارے، منظور پشتین ہمارا بھائی ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ساری سہولیات دیں گے، کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہفتے میں ان کا اتنا بڑا یو ٹرن، اتنی بڑی ناکامی، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے وہ تارڑ نے کہا تھا کہ پابندی لگا رہے ہیں ہم پی ٹی آئی پہ، اور اس کے بعد اسی کے وزراء نے اسی دن، رانا ثناء اللہ نے، خواجہ آصف نے، باقی سب نے، ان کا نہیں، کوئی ایسی تجویز سامنے ہے ہی کوئی نہیں۔ اسی انداز سے یہاں فیصلہ کیا گیا، محسن نقوی نے کہا، رانے نے کہا، فلانے نے کہا، ٹمکانے نے کہا، سب نے کہا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، اور اس دہشت گرد جماعت پہ پابندی لگا دی گئی، نام ان کے شیڈول 4 میں ڈال دیے گئے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، جو کچھ کارروائی کی جا سکتی۔ لیکن ناظرین، گھنٹوں میں منظر تبدیل ہوا، غلطی کا احساس ہوا، یہ میں نہیں کہوں گا، جوتے پڑے، ناطقہ بند ہوا، سانسیں رکنی شروع ہوئیں، تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نااہل حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ سسٹم کو رن کر سکے۔ اب ایک اور چیز پہ آپ آتے ہیں، ایس سی او جاری ہے، آج سے اس کے بلکہ گزشتہ کل سے 11 تاریخ سے معاملات شروع ہو چکے ہیں، اور 12 اور خاص طور پہ اس سے اگلے جو دن ہے اس پہ سربراہان آئیں گے، اور بہت بڑا اکٹھ ہوگا بین الاقوامی برادری کا۔ اس کو پرسکون بنانے کے لیے چاہیے یہ ہے کہ یہ ماحول بنائیں۔ ماحول انہوں نے کیا بنایا ہے کہ 2 یا 3 اگست کے بعد سے، اکتوبر کے بعد سے، عمران خان صاحب سے ان کی کسی فیملی، ان کے کسی وکیل، ان کی کسی پارٹی ممبر کی کوئی ملاقات نہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ خبر یہ ہے
جیل کے اندر سے کہ عمران صاحب کے دانت میں شدید درد تھا، ڈاکٹر کو نہیں دکھایا گیا، جس کی وجہ سے وہ درد ہوتے ہوئے ان کے کانوں تک اور ان کے باقی اوپر کا حصہ جو ہے سر تک وہ پہنچا، اور شدید وہ کانوں کے اور سر درد میں بھی مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے دانت درد کی مجھے وہ یاد آتا ہے، ہم نے بھٹو صاحب کا ٹرائل، وہ ساری کیسٹیں ہم نے، کہ انہیں پائوریا ہوا تھا، دانتوں کی بیماری تھی، انہیں خون رشتہ تھا، لیکن انہیں اس وقت کی رجیم نے وہ رجیم اسی نوعیت کی تھی، انہوں نے اس وقت بھٹو صاحب کو ڈینٹسٹ کی سہولت نہیں دی تھی، لکھ کے انکار کیا تھا عدالت نے۔ تو یہی صورتحال اس وقت ہے کہ عمران خان صاحب کو ظاہر ہے جب دانت میں پس پڑی ہو، دانت میں پرابلم ہو، تو نہ آپ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں، نہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل کی بجلی بھی بند ہے، انہوں نے بجلی بھی بند کر رکھی ہے۔ ایسی صورت میں نہ صرف ان کی فیملی تو بہت چھوٹا یونٹ ہے، 25 کروڑ پاکستانی پریشان ہیں۔ آج سلمان اکرم راجہ جو سینئر وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کی مقدمات کے پیروی میں، اور اس وقت پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، وہ بڑے امید لے کے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نورین خان صاحبہ کی پٹیشن لے کے گئے تھے۔ عامر فاروق صاحب نے پٹیشن اپنے پاس رکھی، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بڑے سالڈ گراؤنڈز پہ، ہمارا بڑی درست اور آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے ہماری ہائی کورٹ کے ذریعے سے استدعا ہے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے، کم از کم بہن کی ملاقات ہی کروا دی جائے۔ لیکن عامر فاروق صاحب نے 17 تاریخ اس پہ ڈال دیا، جواب شاب مانگ لیے ہیں، چونکہ 18 تک ٹوٹل پابندی ہے، تو 17 کو اگر وہ فیصلہ، وہ سیانے کہا کرتے تھے کہ عید کے بعد جو تنبا سل کے آیا تو اس کو کیا فائدہ، اس کو کیا کرنا ہے، آگ لگانی ہے اس کو۔ تو 17 تاریخ کو جو فیصلہ رپورٹیں آئیں گی اور فیصلہ عامر فاروق صاحب کریں گے تو اس کا کیا فائدہ، وہ جہنم میں جائے وہ فیصلہ۔ ناظرین، حکومت کے پاس اس وقت اس ایس سی او کو پرسکون انداز سے گزارنے کا خوبصورت موقع ہے، لیکن انہوں نے انکار کر کے کہ عمران کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیا جائے۔ آپ کو یاد ہے نا 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے جیل کا دروازہ کھلا تھا نا، وہاں جا کے اعظم سواتی صاحب کی ملاقات کروائی گئی تھی نا، تو وہ دروازہ آج بھی کھل سکتا ہے ان کی بہنوں کے لیے، ان کی کسی لیڈرشپ کے لیے، ان کے ڈاکٹر کے لیے، لیکن وہ نہیں کھل رہا۔ حکومت خود چاہتی ہے کہ یہ سبوتاج ہو سارا سسٹم، وہ خود چاہتی ہے کہ ماحول پاکستان میں خراب بننے، ورنہ یہ 2 منٹ کی بات ہے کہ آج وہ کہیں جی ٹھیک ہے جی نورین خان صاحب آئیے، آپ کو اعظم سواتی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ 1 بندہ 2 بندے 10 بندے 3 بندے جو بھی ہیں آ جائیں، ایک ڈاکٹر آ جائے، ایک فیملی ممبر آ جائے، ایک کوئی وکیل صاحب آ جائیں، ایک پارٹی کا بندہ آ جائے، یہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کروائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس سارے سسٹم کو کرنا چاہتے ہیں سبوتاج۔ ناظرین، اگر ریکارڈ بنایا جائے نا کہ لوگوں کی زندگی اجیرن کرنے کا ریکارڈ پاکستان میں، باقی باہر کی بات نہیں کرتے، کس کے نام ہے تو وہ پی ڈی ایم 2، پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2۔ مثال کے طور پہ آپ مہنگائی کا ذکر کریں کہ کس انداز سے 150 روپے والے پیٹرول کو 350 تک لے گئے، 199 روپے یا 179 روپے والے ڈالر کو 350 تک لے گئے۔ گیس جہاں 100 روپے کا بل آتا تھا وہ 10,000 کا بل، بجلی جہاں 1200 روپے کا بل آتا تھا وہاں 22,000 روپے کا بل، چینی جو 55 روپے کلو والی تھی وہ 250 روپے تک بکی۔ کنٹینر راج پاکستان میں، اس سے زیادہ کنٹینر پنڈی اسلام آباد میں جو پی ڈی ایم کے دور میں لگے، اور خاص طور پہ ان گزشتہ مہینے 2 مہینے جتنے لگے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے کنٹینر نہیں لگے۔ ان کا خرچہ ہوتا ہے، کنٹینر جس شہر سے آتا ہے ایک بہت بڑی گاڑی پہ آتا ہے، رکھنے کے لیے، پھر اتارنے کے لیے، پھر دوبارہ رکھنے کے لیے، پھر واپس پہنچانے کے لیے گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑی مشینری، ہیوی مشینری چاہیے ہوتی ہے کنٹینر رکھنے اور اتارنے کے لیے۔ یہ سارے پیسے کون خرچ کر رہا ہے؟ یہ کس کی جیب سے جا رہا ہے؟ ناظرین، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جا رہے ہیں۔ اسی انداز سے گندم سکینڈل کی بات کیجئے، جلی ہوئی، بسی ہوئی، سڑی ہوئی، کیڑوں والی گندم ان کے نگران وزیر اعظم صاحب کاکڑ صاحب نے خریدی اور اپنے پاکستانی کسان کو رلا دیا۔ 3900 روپے سرکاری ریٹ والی 2200 روپے پہ اور 2000 روپے پہ گندم بیچنے پہ وہ مجبور ہوا بیچارہ، ورنہ اس کے پاس تو گندم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ناظرین،
کاشتکار بدحال، مزدور بدحال، فیصل آباد کی کاٹن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. لیکن یہ ہیں کہ ان کا اور ان کے باقی جو دوست ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زراعت بھی ہم نے کرنی ہے، تجارت بھی ہم نے ہی کرنی ہے، دنیا سے بات بھی ہم نے ہی کرنی ہے، سارا کچھ ہم نے کرنا ہے، بس ہمیں یہاں سے کوئی ہٹانے کے لیے بالکل کوشش کوئی نہ کرے. اگرچہ احتجاج کا حق آپ کو پتہ ہے نا ناظرین، خبریں سنتے ہیں، اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں مظلوم اقوام، وہاں سکھ ہیں، کشمیری ہیں، فلسطینی ہیں، فلاں ہیں، جن کے ساتھ جہاں جہاں بھی زیادتی ہوتی ہے، عراقی تھے، افغانی تھے، وہ سارے وہاں احتجاج کرتے ہیں. احتجاج ریکارڈ کروانا ایک بین الاقوامی وتیرہ حق ہے، بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی اور میرے پیارے ملکی قوانین کے مطابق بھی. لیکن یہاں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی کمین گاہوں میں جا کے ہم ماریں گے. ثناء اللہ کہہ رہا ہے، خواجہ کہہ رہا ہے، شہباز کہہ رہا ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں. ناظرین تھوڑا سا ان کو سمجھ جانا چاہیے وقت کی پکار کیا ہے، وقت کی آواز کیا ہے. میرے پیارے پاکستان میں دارالحکومت اسلام آباد میں مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی آمد پہ فساد کی فضا نہیں بنانی چاہیے، لیکن یہ پی ڈی ایم 2 کی سرکار فساد کی فضا بنا رہی ہے. آج آپ عمران خان سے ملاقات کروا دیں، آج 12 تاریخ ہے، 13 ہے، آپ کے پاس 14 ہے، 2-3 دن آپ کے پاس میسر ہے سربراہان کے آنے سے پہلے، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن امید نہیں کہ آپ ایسا کریں. ہاں اینڈ پہ جا کے بعدت خرابی بسیار اگر کچھ کر دیں تو کر دیں، آج کر دیجئے تاکہ پاکستان فساد سے بچ جائے. آپ جس کو فسادی اور انتشاری کہتے ہیں، دراصل آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے فساد اور انتشار پھیلتا ہے. اللہ آپ کو سوجھ بوجھ اور سمجھ عطا کرے. انشاءاللہ چند گھنٹوں بعد باقی باتوں کے ساتھ فاروق اوان حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، فلسطین کشمیر پائندہ.